السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمہیں حکم ملے، جو عمل ملے، جو طریقہ ملے اسے اپنا لو، اس کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ایک فرمان جو کہ سنن نسائی کے اندر ہے، 1268 نمبر حدیث ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے کے ساتھ ملتی، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے اندر بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اشارہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز میں تشہد کے اندر شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے تو شیطان کو اس اشارہ کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کو کیل لگے اور کیل لگنے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کیل لگنے سے بھی زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ اشارہ کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے سنا تو ایک صحابی نے اتنی خوشی ہوئی اس صحابی کو کہ اس نے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک انگلی کے ساتھ یہ اشارہ کرنا ہے جو کہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، یعنی کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ بھائی ساتھی جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تب اپنی انگلی کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ انگلی کھڑا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ ہے کہ جب تشہد کے اندر بیٹھنا ہے تب انگلی کو کھڑا کرنا ہے، انگلی کو حرکت دینی ہے، سلام پھیرنے تک انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح جب تشہد کے اندر ہم نے انگلی کو حرکت دینی ہے، یہ حدیث بھی سنن نسائی کے اندر ہی ہے کہ سلام پھیرنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انگلی پر ہی رہتی تھی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب تشہد کے اندر بیٹھنا ہے تو اپنی انگلی کو حرکت دینی ہے اور سلام پھیرنے تک ہی حرکت دیتے رہنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا جس کام کا حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لو، اس کو زندگی کا حصہ بنا لو، اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔